ریکوڈیک بلوچستان کے ضلع چاغی میں ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے نزدیک ایک علاقہ ہے۔ ریت سے بھرے پہاڑ اور ٹیلوں کے 70 مربع کلومیٹر علاقے میں 12 ملین ٹن تانبے اور 21 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ سونے کے ذخائر کی مالیت 100 ارب امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ ایک آسٹریلین کمپنی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے جس کے مطابق آسٹریلین کمپنی 75% اور بلوچستان کی حکومت 25% کی حصے دار ہوگی۔ کافی عرصے بعد ایک بار پھر ریکوڈیک کا منصوبہ ہماری توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نام جس کی بازگشت خبروں میں ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے وہ ہے ریکوڈیک۔ اس کے بارے میں گزشتہ کچھ سالوں میں خبریں آتی رہیں کہ عالمی عدالتوں میں کیس چلتے رہے، ہر جانے کے دعوے ہوتے رہے۔ ریکوڈیک کیا ہے اور اس کی پریزنٹ سچویشن کیا ہے، آئیے اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ریکوڈیک بلوچستان کے ضلع چاغی میں ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے نزدیک ایک علاقہ ہے جہاں سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ مقامی زبان میں ریکوڈیک کا مطلب ہے ریت سے بھری چوٹی۔ یہاں کسی زمانے میں آتش فشاں پہاڑ موجود تھے جو اب خاموش ہیں۔ ماہرین ارضیات کے مطابق اس ریت سے بھرے پہاڑ اور ٹیلوں کے 70 مربع کلومیٹر علاقے میں 12 ملین ٹن تانبے اور 21 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ تانبے کے یہ ذخائر چلی کے مشہور ذخائر سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سونے کے ذخائر کی مالیت 100 ارب امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان کی حکومت نے ان ذخائر کی تلاش کے لیے 29 برس قبل ریکوڈیک منصوبے کا آغاز کیا، لیکن بدقسمتی سے اس پر آج تک مکمل انداز میں کام شروع نہیں ہو سکا۔ ریکوڈیک میں کچھ کانکنی بھی ہوئی جو اخبارات و جرائد کے مطابق پاکستانی حکومت کی نااقبت اندیشی اور کمیشن کھانے کی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ یہی اخبارات و جرائد اسے بلوچستان میں گاہے بگاہے امریکی اور دوسرے ممالک کی مداخلت کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کیا ہے، آئیے اس پہ بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ کافی عرصے بعد ایک بار پھر ریکوڈیک کا منصوبہ ہماری توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا اور یہ جلد حل کیوں نہیں ہو پا رہا۔ 1993 میں ایک آسٹریلین کمپنی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے جس کے مطابق آسٹریلین کمپنی 75% اور بلوچستان کی حکومت 25% کی حصے دار ہوگی۔ 2006 میں آسٹریلیا کی ہی ایک دوسری کمپنی نے بلوچستان حکومت سے ایک اور معاہدہ کر لیا جس کے مطابق ٹی سی سی یعنی ٹیکنیکل کوآرڈینیٹنگ کمیٹی نے ریکوڈیک کی کانکنی کے تمام اختیارات خود حاصل کر لیے۔ اس کے فوراً بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں 1993 میں ہونے والے ایگریمنٹ کو چیلنج کر دیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ معاہدہ پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے ایگریمنٹ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ فروری 2011 میں ٹی سی سی نے معاہدے میں کچھ رد و بدل کرنا چاہی، جس کی نومبر 2011 میں بلوچستان ہائی کورٹ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ٹی سی سی نے بلوچستان ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو عالمی بینک کے بین الاقوامی معاہدوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والے سینٹر ICSID یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا اور حکومت بلوچستان کے خلاف 11.43 ارب ڈالر کے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ کمپنی اب تک 220 ملین ڈالر منصوبے پر خرچ کر چکی ہے اور اچانک منصوبے کے بارے میں معاہدے کو ختم کرنے سے کمپنی کو نقصان ہوگا۔ جنوری 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلوچستان حکومت اور ٹی سی سی کے ساتھ 1993 میں ہونے والے منصوبے کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا
کیونکہ حکومت بلوچستان نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا تھا اور یہ معاہدہ کرنے کی مجاز ہی نہیں تھی۔ جولائی 2017 میں ICSID نے TCC کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور حکومت پاکستان کی جانب سے TCC پر بدعنوانی کے الزامات رد کر دیے۔ ان الزامات میں ایک الزام یہ بھی شامل تھا کہ اس وقت کے چیف منسٹر بلوچستان محمد اسلم خان رئیسانی نے TCC سے رشوت وصول کی ہے۔ بالآخر 12 جولائی 2019 کو ICSID نے حکومت پاکستان کے خلاف TCC کو $5.97 ارب کا ہرجانہ ادا کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ ICSID نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر TCC کا معاہدہ ختم کیا۔ بالآخر 20 نومبر 2020 کو TCC نے ICSID کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے برٹش ورجن آئلینڈ کی ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ PIA کے تمام اثاثوں پر قبضہ کر لیا جائے، کیونکہ PIA برٹش ورجن آئلینڈز میں انکارپوریٹڈ ہے۔ نومبر 2020 سے مارچ 2022 تک حکومت پاکستان نے مختلف فورمز پر بڑی شد و مد سے اپنا کیس لڑا، جس کے نتیجے میں مارچ 2022 میں حکومت پاکستان کینیڈا کی ایک کمپنی سے عدالت سے باہر ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، یعنی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس کے مطابق ICSID کا فیصلہ واپس لے لیا گیا اور یہ طے پایا کہ ریکوڈک منصوبے پر کمپنی $10 ارب خرچ کرے گی، جس کے نتیجے میں 8,000 افراد کو روزگار مہیا ہوگا۔ چنانچہ بہت ہی مشکلات کے بعد حکومت پاکستان مسئلوں سے بھرپور اس منصوبے پر بغیر کوئی ہرجانہ ادا کیے نیا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ رواں سال جنوری میں ریکوڈک میں باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا اور کینیڈین بیرک گولڈ کمپنی کے مطابق 2028 سے 2032 کے دوران سالانہ تقریباً 7,800 کلو گرام سونا اور 19 کروڑ کلو گرام تک تانبے کی پیداوار متوقع ہے۔ کمپنی کے مطابق وہ اس وقت منصوبے کے 2010 اور 2011 کے فیزیبلٹی کو توسیع دینے کا کام کر رہی ہے، جو 2024 تک مکمل ہو جائے گا اور پیداوار 2028 تک شروع ہونے کا امکان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ سال فیزیبلٹی کا کام مکمل ہوتا ہے یا معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ پاکستان میں آپ اس طرح کے کسی بھی معاہدے کو دیکھ لیں، اس طرح کے کسی بھی منصوبے کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بے دردی کے ساتھ اس وقت کے ارباب اختیار نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ ان ارباب اختیار میں چاہے بیوروکریٹس ہوں، چاہے اس وقت کے کوئی سیاسی عہدیداران ہوں یا کوئی بزنس مین ہو، جو کوئی آتا ہے، اس کو بزنس کی ٹرمینالوجی میں کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی دہاڑی لگاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا کوئی نہیں سوچتا۔ ہر کسی کو یہ پڑی ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، جہاں ہاتھ پڑا ہے آج مار لے، کل کا کیا پتہ موقع ملے یا نہ ملے۔ باقی پاکستان اور پاکستان کے عوام، ان کا کسی کو کوئی خیال نہیں۔ جو ابھی ارباب اختیار ہیں، ایک بار پھر ان سے گزارش ہے کہ جناب اگر یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہے تو اس پہ برائے مہربانی کوشش کی جائے کہ ایمانداری کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے اور معاہدہ کچھ اس طریقے سے کیا جائے کہ اس سے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہو سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔